بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے۔ جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بریکنگ نیوز ہے، اسی سے آغاز کریں گے۔ جو معروف خاتون بڑبولی اینکر صاحبہ پکڑی گئیں، اس کی بات کریں گے۔ شاندانہ گلزار صاحبہ کے معاملے کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں سے ان کا ایک پھڈا سا ہوا ہے، اس پھڈے کے حوالے سے ایکسکلوسیو معلومات ہیں، وہ کچھ دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن پہلے یہ جو خاتون اینکر کا معاملہ ہے، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ جو آئی جی پی روڈ ہے، بڑا مشہور، اس آئی جی پی روڈ پر ان کو پکڑا گیا۔ مڈ نائٹ سے کچھ پہلے کا وقت تھا، ان کو پکڑا گیا، اور یہ جب وہاں پکڑی گئیں، ابھی آئی جی پی روڈ ویسے کرنل شیر خان روڈ ہے، تو جب یہ وہاں پکڑی گئیں تو ہوا یہ کہ سڑک پر روٹین کی چیکنگ چل رہی تھی، اس میں ان کی گاڑی کو روکا گیا، گاڑی کی تلاشی کی بات کی گئی، تو یہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوئی۔ جب یہ ذرا ریلیکٹنٹ ہوئی اور انہوں نے ذرا سا ریزسٹ کیا تلاشی کو، تو پھر تلاشی لینے پر مصر ہوئے۔ وہ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ ذرا مصر ہوئے، ان کا ماتھا ٹھنکا، اور انہوں نے مصر ہونے کے بعد تلاشی لی گاڑی کی تلاشی لی۔ تو وہ جو آپ نے دیکھا ہے، جب ہم مشروب کولا کوئی بھی ایک ساتھ بوتلیں اٹھاتے ہیں تو وہ پنی سے ان کو پلاسٹک سے پیک کر دیا جاتا ہے، پورا کریٹ بن جاتا ہے۔ یہ پانی کی بوتلوں میں بھی ہوتا ہے، تو وہ اس طرح سے پورا کریٹ پیکڈ تھا، پورا کا پورا۔ وہ ان کی گاڑی سے نکلا۔ اب جب ان کی گاڑی سے وہ کریٹ نکلا تو خاتون جو ہیں وہ ذرا ایک لمحے کو ان کے ہاتھ پاؤں پھولے، لیکن پھر انہوں نے شی کیپٹ ہر کول، اور پھر انہوں نے ذرا بھرم مارے، کراچی کی اردو ہے، ذرا بھرم مارے۔ اور خاتون اینکر جو ہیں، بہت بڑبولی اینکر، انہوں نے پھر اس کے بعد وہاں پولیس والوں کو ذرا اپنے برہم مزاج کے ساتھ ہینڈل کرنے کی کوشش کی۔ پولیس کے موقع پر جو موجود لوگ تھے، انہوں نے اپنے انچارج کو بلا لیا۔ انچارج جو تھے، بڑے پولیس افسر، وہ موقع پر آ گئے، اور انہوں نے پھر خاتون کو کہا کہ یہ کیا، یہ جو آپ کے پاس سے نکلا ہے، اس پر تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، آپ تو اپنے مذہب کی بنیاد پر یہ نہیں رکھ سکتی، یہ ہمارے ملک میں قانونی طور پر جو غیر مسلم ہے وہ رکھتے ہیں، آپ یہ نہیں رکھ سکتی، تو یہ کیسے لے کر جا سکتی ہیں آپ۔ انہوں نے تھوڑا سا بھرم یہاں پر بھی دکھانے کی کوشش کی، لیکن پھر سامنے سے جو رویہ تھا اس کو دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ بات بنے گی نہیں۔ جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ بات نہیں بنے گی، تو پھر خاتون اینکر صاحبہ نے مہلت مانگ کر ایک فون کیا۔ اس فون نے چیزوں کو ذرا وہیں پر موقع پر ہی بہتر کر دیا، اور کچھ دیر کے بعد خاتون کو جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ خاتون کا معاملہ تھا، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا، اٹ واز ٹیکن کیئر آف ریئلی ویل، somebody somewhere intervened over the phone and it was handled really well۔ تو پھر اس کے بعد پولیس جو تھی، اس نے سوچا اسے کرنا ہے ہمیں ویل لیفٹ۔ یہ کیسی بال ہے کہ اس بال کو اگر ہم کھیلنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ آؤٹ ہو سکتے ہیں، تو اس کو کرنا ہے ہمیں ویل لیفٹ۔ تو پولیس والوں نے خاتون اینکر کے اس معاملے کو ویل لیفٹ کر دیا۔ یہ خاتون جو ہیں اس کے بعد اس فون کی طاقت کی وجہ سے وہاں سے چلی گئی۔ مشروب مغرب ان کے پاس تھا۔ اچھا، یہ خود مشروب، میں نے جو پتہ کیا جہاں سے، تو میں نے پتہ کیا، میں نے کہا کیا یہ خود مشروب مغرب، مقامی برانڈ، ہمارا مقامی برانڈ جو ہل اسٹیشن کے نام سے بڑا مشہور برانڈ ہے، اس کی 12 بوتلیں تھیں۔ تو میں نے کہا خود خاتون زیر اثر تھیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، خاتون زیر اثر نہیں تھیں۔ اور انہوں نے پھر ہنستے ہوئے کہا کہ لیں وہ تو پورا پیک تھا نا کریٹ۔ میں نے کہا تو کمپنی صرف ایک ہی کریٹ بناتی ہے، یا لوگ کیا صرف ایک ہی خرید لیتے ہیں اور کچھ اور استعمال نہیں کرتے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، انہوں نے کہا یار یہ تو آپ خیر چھوڑیں، آپ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن بہرحال خاتون اس مشروب کے زیر اثر نہیں تھی۔ میں نے کہا ٹھیک، یہ خاتون ہیں کون؟ تو اگر میں نام لے دوں گا تو پرابلم یہ ہے کہ جب پولیس کچھ نہیں کر سکی، ایک جب ہمارے پاس نہ فوٹیج ہے، نہ ہمارے پاس کوئی پرچہ ہے، نہ کوئی ڈاکیومنٹ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے اس کے کانسیکوینسز ہیں، وہ لیگل کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں نا، چلیں جی قانونی کارروائی کا سامنا کریں۔ تو یہ خاتون بڑی بڑبولی ہیں، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بدترین میڈیا مخالفین میں سے ایک ہیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں ٹویٹ کیا،
تو اس پر بھی لوگوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں. بہرحال یہ خاتون جو ہیں بدترین میڈیا مخالفین میں سے ایک ہیں. اتنا آپ کے لیے خبر میں کافی ہے کہ ان کا معاملہ جو ہے پھر وہ ہینڈل بھی ہو گیا اور ٹھیک سے ہینڈل ہو گیا. اب آگے آ جائیے. اچھا ویسے ایک اور بات ہے آگے آ جانے سے پہلے، آپ نے عتیقہ اردو صاحبہ کا معاملہ، ان کی جو تھی چیز یا کسی اور کا دیکھا ہے، تو یہ بھی بڑی اثر و رسوخ والی شخصیات ہوتی ہیں، لیکن ہم نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کو بھی بخشیں گے نہیں یہ رویہ کرتے ہوئے دیکھا استعمال، مگر خاتون کے معاملے میں کچھ مختلف ہوا. اس کے بعد بات شاندانہ گلزار صاحبہ کی. شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اظہر مشوانی صاحب، ان دونوں کے درمیان ہم نے سوشل میڈیا پر ایک پھڈے کی کیفیت دیکھی. یہ پھڈے کی کیفیت کیوں تھی؟ شاندانہ گلزار صاحبہ کا شفا یوسفزئی صاحبہ کے پروگرام میں ایک بیان میں کہنا تھا، ایک سوال کے جواب میں، کہ عمران خان صاحب نے ہدایت دی. انہوں نے نام لے دیا مراد سعید صاحب کا بھی، ان کے ساتھ قاسم سوری صاحب کا بھی، کہ سب کو عمران خان صاحب نے ہدایت دی تھی کہ باہر نکل آئیں. اب اس ہدایت کے بعد اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ میڈیا پر بھی بڑا چل رہا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ گنڈا پور سے رابطے میں ہے، مراد سعید اس سے رابطے میں، مراد سعید اس سے رابطے میں، مراد سعید ہدایات دے کر بہت سے معاملات اب بھی خود چلا رہا ہے خیبر پختونخوا کے، اور مراد سعید نے اس کو نکلوا دیا، مراد سعید نے اس کو نکلوا دیا. یہ چل رہی تھیں باتیں. اب اسی میں جب یہ آیا تو پھر بڑا سوشل میڈیا پر شور مچ رہا تھا. شاندانہ گلزار صاحبہ کی ایک آڈیو بھی ایک ٹویٹر اسپیس میں گفتگو ہوئی ہوگی، تو اس میں ایک جملہ بھی تھا ایسا کہ اگر خان زندہ نکل آیا تو پھر کیا کیا کھل کر سامنے آئے گا. تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی کہ اگر خان زندہ نکل آیا. تو بہرحال شاندانہ گلزار صاحبہ اس کے بعد جب تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے جو بات کی یہ غلط ہے، عمران خان صاحب نے قاسم سوری اور مراد سعید خاص طور پر ان دو کے حوالے سے ایسی کوئی ہدایات نہیں دیں. اب شاندانہ گلزار صاحبہ ایسے لوگوں سے بھیڑ پڑیں اور انہوں نے کہا جو بھگوڑے خان کی بہنوں کے اسکرین شاٹ لے کر ماموں اور پی ڈی ایم والوں کو بھیجتے ہیں. اب یہ ماموں کس کو کہہ رہی ہیں؟ غالباً یہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو کہہ رہی ہیں، جو جیل سے نکلنے کے لیے پی ٹی آئی کے ورکر کو مرواتے ہیں، جو پیسٹی سائیڈ کے پیسے سے ماں اور باپ اور فیملی کو حرام کھلاتے ہیں. ان پر خان کے وفادار وقت ضائع مت کریں. واحد لیڈر عمران خان، نہ کوئی جانشین ہے نہ ہوگا، صرف خان زندہ باد. جلد ہی، پھر اس کے بعد انہوں نے کچرے کی بالٹی بنائی، جلد ہی کچرے کا صفایا ہوگا انشاءاللہ. شاندانہ گلزار صاحبہ نے یہ لکھا. پھر اظہر مشوانی صاحب جو ہیں، جو ان کو جواب دے رہے تھے، تو اظہر مشوانی صاحب نے شفا یوسفزئی والے کلپ کے اوپر لکھا عمران خان صاحب نے مراد سعید یا قاسم سوری کے بارے میں ایسی کوئی ہدایات کبھی نہیں دی، یہ ان محترمہ کی ذاتی خواہش ہو سکتی. اب یہ ذرا شاندانہ گلزار صاحبہ کو جواب دینے پر مجبور کرنے والی چیز تھی. عمران خان صاحب جیل میں بلا کر بھی اس طرح کے جھوٹے بیانات، پارٹی میں گروپنگ کی کوشش، پارٹی رہنماؤں پر غداری کے الزامات اور انٹرا پارٹی پالیٹکس کے لیے خان صاحب کی فیملی کا نام استعمال کرنے پر چند لوگوں کو سخت وارننگ دے چکے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو غلط معلومات فیڈ کر کے پارٹی میں گروپنگ اور پنجابی پٹھان کی بحث شروع کرنے پر بھی چند لوگوں کو وارننگ مل چکی ہے. یہ اظہر مشوانی صاحب نے ٹویٹ کیا. تو پھر اظہر مشوانی صاحب سے سوال ہوا تو پارٹی فورم سے بر وقت اس کی وضاحت کیوں نہیں آتی؟ سب کو شیر افضل مروت کی طرح اپنی الگ من چاہی بات کرنے کا شوق کیوں ہوئے جا رہا ہے؟ مشوانی صاحب نے کہا آئی اگری ایجنٹ جے جبران الیاس کی بات ہو رہی ہے شوڈ ٹیک اپ دس میٹر آف پبلک اسٹیٹمنٹس ان پارٹیز کور کمیٹی میٹنگ. بینگ فوکل پرسن آف آئی کے آئی کلیریفائڈ دا اسٹیٹمنٹس wrongly attributed to him. اب ایک جانب شاندانہ گلزار صاحبہ کا موقف ہے، ایک جانب اظہر مشوانی صاحب کا موقف ہے. میں نے عمران خان صاحب سے جا کر جو وکلا ملاقات کرتے ہیں ان میں سے ایک سے معلوم کیا کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کوئی جو 10-12 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے تب بھی جو بات کی تھی وہ حماد اظہر کے بارے میں تھی اور میاں اسلم اقبال کے بارے میں تھی. عمران خان صاحب نے قاسم سوری اور مراد سعید ان کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ یہ روپوشی ختم کر کے سامنے آ جائے. انہوں نے کہا کبھی نہیں کہا. میں نے کہا کبھی نہیں، کہنے لگے کبھی نہیں کہا. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا شاندانہ گلزار صاحبہ جو کہہ رہی ہیں، کہنے لگے مجھے نہیں پتا کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. میں عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں موجود ہوتا ہوں، تو عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا ٹھیک. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے پہلے دی تھی ہدایت حماد اظہر صاحب کے بارے میں اور میاں اسلم اقبال صاحب کے بارے میں، لیکن اب ان دونوں کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ روپوشی ختم نہ کریں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو ان دونوں کو بھی عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ اظہر مشوانی صاحب کو
کسی نے ٹویٹ کیا تو وہ ری پوسٹ کرتے ہوئے جواب دیتی ہیں. ایک صارف لکھا اظہر مشوانی بھائی ایسے کیسے. شاندانہ میڈم نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے اور آج پھر پریس کانفرنس میں یہ بات دہرائی کہ خان صاحب نے حماد اظہر کا نام لے کر کہا اب جو سارے روپوش ہیں ان کو کہیں باہر نکلیں, اگر ان پر سختی کی جاتی ہے تو بے شک پریس کانفرنس کر لیں, اور مجھے پتہ ہے میرے وفادار, یعنی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کر لو اگر حالات خراب ہوتے ہیں, تو ہمیں اندازہ ہے کہ پریس کانفرنس کس طرح سے کروائی جاتی ہے. ہم اس بات کو یقین نہیں کریں گے اور ساتھ رکھیں گے لوگوں کو. عمران خان صاحب نے بات کی. شاندانہ گلزار صاحبہ نے کہا تھا ان ریسپانس ٹو دا میڈنس اکراس ٹویٹر پلیز ریکال دیٹ آلموسٹ 10 weeks ago PM Imran Khan ordered that all leaders that are underground should surface to lead the nation. He said this in front of Umar Ayub Khan, پھر اس کے بعد فردوس شمیم نقوی, میجر صادق, رؤوف حسن, داؤد شاہ. I have no knowledge if Khan Saab changed his orders yesterday in front of 2 reporters. This is on oath. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ نے بات کی ہے. میں نے وکیل صاحب سے پوچھا, وکیل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے قاسم سوری اور مراد سعید کے بارے میں ایسی کوئی بھی ہدایات نہیں دی ہیں. یہ اس لیے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ سے خبر کے سلسلے میں میرا رابطہ رہتا ہے, اظہر مشوانی صاحب سے میرا رابطہ رہتا ہے, تو مجھے جو خبر آپ تک دینی تھی اس کے لیے پھر میں نے ایک تھرڈ پارٹی سے تصدیق چاہی, وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب, انہوں نے استعفیٰ دیا تھا 3 پوزیشنز سے, اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ قیصر بنگالی صاحب کے بارے میں حکومت نے کہا انہیں زیادہ پتہ نہیں ہے. جب یہ کہا زیادہ پتہ نہیں ہے تو ڈاکٹر قیصر بنگالی جو ہمارے ہاں کے ٹاپ اکانومسٹ ہیں ان میں شامل ہیں, انہوں نے پھر حکومت کو ڈوز دی ہے. وہ کہتے ہیں ہم معاشی طور پر ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم حکمران ملکی معیشت ٹھیک کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں. یہ شہباز شریف وغیرہ کی بنائی گئی رائٹ سائزنگ کی بچت کی کمیٹیوں میں تھے, 3 کمیٹیوں میں. وہ کہتے ہیں کہ کفایت شعاری, وفاقی اخراجات میں کمی اور رائٹ سائزنگ کی کمیٹیاں بنی. میں نے رائٹ سائزنگ کمیٹی سے استعفیٰ دیا, پہلی 2 کمیٹیاں تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھیں. قیصر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ میرا موقف ہے کہ معیشت کو استحکام دینے کے لیے اخراجات کم کرنے ہوں گے. 100 روپے کی آمدنی پر 220 روپے کے اخراجات نہیں کیے جا سکتے. ہم 20-25 سال سے یہ کر رہے ہیں اور قرضے سے خسارہ لے رہے ہیں. ایسے معیشت نہیں چل سکتی, ہم ڈیڈ اینڈ پر پہنچ چکے ہیں. کمیٹی میں شامل کیا گیا تو میں نے کہا اپنا حصہ ڈالوں. کافی عرصہ گزارنے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ لوگ تو سنجیدہ ہی نہیں ہیں. قیصر بنگالی صاحب کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کے یونٹس کو ہٹا دیں تو کمیٹی نے 53 یونٹس کا جائزہ لیا. ان 53 میں صرف 1 یونٹ کو بند کرنے کا جبکہ باقی قائم رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. جب آپ کوئی ادارہ بند کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میرے رہنے کا فائدہ نہیں. 53 یونٹس نان کمرشل ہیں, 17 یونٹس پرائیویٹائز کے ہیں. وہ فیصلہ ہو گیا. حکومت فیصلوں پر عمل کر رہی ہوگی لیکن جو طے ہوگا وہی عمل درآمد کرے گی. 53 میں سے 52 ادارے رکھنے اور صرف 1 بند کرنے کا فیصلہ ہوا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے ادارے بند ہوں گے. جو ادارے کوئی کام نہیں کر رہے وہ قائم رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں نے موجودہ کمیٹی سے پہلے کی ایک کمیٹی میں رپورٹ پیش کی تھی. قیصر بنگالی صاحب اس حکومت کے کارناموں کا خلاصہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں, اور جس طرح کے ان کے اخراجات ہیں. پیسے نہیں ہیں, اخبار میں اشتہار دو, ڈیجیٹل پہ اشتہار دو, چینل پہ اشتہار دو, اربوں روپے خرچ کرو اور کرتے چلے جاؤ. یہ حکومت یہ کارنامے مسلسل انجام دے رہی ہے اور ہر جگہ انہیں تصویر کا شوق ہے. ابھی وہ ماڈل ریڈی پروگرام شروع ہوا ہے, اس ماڈل ریڈی پروگرام میں ریڈی پر بھی مریم نواز شریف کی تصویر ہے. مطلب واسا واٹر اینڈ سوریج اتھارٹی, اس کے بھی بورڈ پر مریم نواز شریف کی تصویر ہے. شہباز شریف کی تصویر جگہ جگہ. عدالت پابندی لگا چکی ہے لیکن پابندی کو پاکستان میں خاطر میں لاتا کون ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.